بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آم کے باغات سے زیادہ آمدن حاصل کرنے کے لیے جو 4 بڑے ستون ہیں، پودے کی اچھی صحت ان میں سے ایک ہے۔ باقی 3 کے بارے میں آپ سوچیں کہ وہ کون سے ہیں۔ آپ کا ایک بھی پودا اگر بیمار ہے یا کمزور ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو ڈائی بیگ، جسے عام زبان میں منہ سڑی بھی کہتے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے اور اپنے پودوں کو صحت مند بنانے کے لیے ہے۔ ڈائی بیگ یا جسے منہ سڑی کہتے ہیں، اس میں پودا اوپر سے سوکھنا شروع ہوتا ہے، پھر بہتر ہوتا ہے، پھر سوکھتا ہے اور پھر بہتر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی عمل سے گزرتے ہوئے یہ 3 سے 4 سال میں خشک ہو جاتا ہے۔ میں نے نارملی یہ پودے صحت یاب ہوتے نہیں دیکھے، اکثر پودے جو ہیں یہ مر جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ آم کی تمام اقسام میں ہے، تمام علاقوں میں ہے اور تمام سائز کے پودوں میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم منہ سڑی، جسے ڈائی بیک بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ ایک، یہ منہ سڑی یہ مسئلہ ہے کیا؟ دوسرا، اس کی ابتدائی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں؟ تیسرا، یہ آم کی کن اقسام میں زیادہ ہوتی ہے اور کون سی ایسی اقسام ہیں جن میں یہ کم ہوتی ہے؟ نمبر 4، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 5، اس کا مستند علاج کیا ہے؟ اب میں مختصر انداز میں ان کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں۔ یہ مسئلہ بیسیکلی ہے کیا؟ منہ سڑی، جسے ہم ڈائی بیک کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ کوئی بیماری نہیں ہے جو کسی فنگس سے، کسی بیکٹیریا سے یا کسی وائرس سے ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک کیفیت ہے جس میں آم کی جڑیں خراب ہوتی ہیں۔ جب پودے کی جڑیں ہی خراب ہو جائیں تو پھر پودے کے اوپر خوراک کیسے پہنچے گی، پودے کے اوپر پانی جو ہے وہ کیسے جائے گا؟ اس سے پھر پودا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس لیے کوئی فنجیسائیڈ پودے کے نیچے زمین میں ڈالنے سے یا پودے کے اوپر سپرے کرنے سے پودا تندرست نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ خوراک کی کوئی کمی بھی نہیں ہے تو اس لیے کھادیں ڈالنا بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ چونکہ جڑوں کی خرابی کا ہے، اس میں جڑیں ہی خراب ہوتی ہیں اور پھر پودا اوپر سے جو ہے وہ خشک ہوتا ہے۔ جڑوں کے خراب ہونے کی وجہ جو بھی ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پہلے پودے کی جڑیں خراب ہوتی ہیں اور پھر پودا اوپر سے خراب ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کو ڈائی بیک کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس بیماری کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟ اس بیماری کی جو پکی اور مستند ابتدائی علامت ہے، اس میں جو پودے کے اوپر نئی گروتھ ہوتی ہے، اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ہلکے سبز یا پیلے ہو سکتے ہیں یا سفیدی مائل ہو سکتے ہیں۔ یہ پتے عام طور پر سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بہت بڑے پتے بھی ہو سکتے ہیں۔ پتے سائز میں چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کی پیلی رنگت جو ہے وہ ایک مستند قسم کی نشانی ہے۔ پودے کی جڑیں خراب ہونے کے بعد اگر اس کے اوپر گروتھ ہوتی ہے تو پھر یہ جو علامتیں میں نے بتائی ہیں، پھر یہ مستند اور پکی علامتیں ہیں۔ لیکن بعض اوقات پودے کی جڑیں خراب ہونے کے بعد موسم ایسا ہوتا ہے کہ پودے کے اوپر گروتھ نہیں ہوتی۔ اگر پودے کے اوپر گروتھ نہیں ہوتی تو پھر پودے کی اوپر والی شاخیں سوکھنا اس کی پہلی نشانی ہو سکتی ہے۔ ہاں، دونوں صورتوں میں ایک چیز کامن ہے کہ نئی گروتھ کا رنگ خراب ہو یا اوپر سے شاخ سوکھے۔ اس بیماری کی جو ابتدا ہے وہ ہمیشہ چوٹی سے ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کو ڈائی بیک کہتے ہیں کہ اس میں پودا اوپر سے نیچے کی طرف خشک ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ بیماری کن اقسام میں زیادہ ہے اور کن میں کم ہے؟ یہ بیماری آم کی تمام اقسام میں ہے۔ کچھ اقسام ایسی ہیں جن میں پودے جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اور کچھ اقسام ایسی ہیں جن میں پودے دیر سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ سندڑی سب سے پہلے بیمار ہوتا ہے، اس کے بعد سمر بہشت چونسا، پھر لیٹ رٹول، چناب گولڈ، انور رٹول، سفید چونسا، کالا چونسا، دوسہری، عظیم چونسا، لنگڑا اور سینسیشن۔ جو قسمیں زیادہ حساس ہیں وہ یہ 3 ہیں: سندڑی، سمر بہشت چونسا، لیٹ رٹول،
اور جن 3 قسموں میں یہ بیماری بہت دیر سے آتی ہے ان میں سینسیشن، لنگڑا اور عظیم چونسا شامل ہیں۔ باقی جتنی بھی اقسام ہیں ان کی برداشت تقریباً درمیانی نوعیت کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو قسمیں جلدی بیمار ہوتی ہیں تو وہ تندرست بھی جلدی ہوتی ہیں، اور جو دیر سے بیمار ہوتی ہیں وہ تندرست بھی دیر سے ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس بیماری کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس بیماری کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ زمین کا گیلا پن ہے۔ جب زمین کے اندر نمی مسلسل زیادہ دیر کے لیے رہتی ہے تو پھر پودے کی جڑیں خراب ہوتی ہیں اور اسی طرح پودے میں پھر ڈائی بیک سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس خرابی کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے زیادہ پانی لگاتے ہیں اور گیلی زمین کو پانی لگتا رہتا ہے تو اس سے بھی جو زمین گیلی رہتی ہے اور پودا ان مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات زمین کا لیول ٹھیک نہیں ہوتا، زمین ایک طرف سے اونچی ہے اور دوسری طرف سے بہت نیچی ہے۔ جہاں زمین نیچی ہوتی ہے وہاں سارا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے وہاں پھر پودے اس مسئلے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، اگر زمین کے اندر ہارڈ پین ہو تو ہارڈ پین جہاں ہوتا ہے اس میں بھی پانی نیچے نہیں جاتا اور ہارڈ پین سے اوپر ہی پانی جمع ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ سفوکیشن سے پھر جو جڑیں ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کی زمین میں سوڈیم زیادہ ہے یا جس پانی سے آپ اریگیشن کر رہے ہیں اس کے اندر سوڈیم زیادہ ہے اور وہ زمین میں جمع ہو جاتی ہے، تو جو سوڈیم والی زمین ہے اس زمین کو بھی ہم ویٹ سوائلز کہتے ہیں، کیوں اس کے اندر بھی موئسچر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی پودے جو ہیں وہ موسڑی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کلے سوائل ہے اور ہم بار بار اس کو پانی لگا رہے ہیں، ہماری اریگیشن فریکوینسی ضرورت سے زیادہ ہے، تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح مختلف قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے بنیادی طور پہ زمین گیلی رہتی ہے، اور جو گیلی زمین ہے وہ پھر جڑوں کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ پہلے جڑیں خراب ہوتی ہیں اور اس کے بعد پودا اوپر سے خراب ہوتا ہے۔ نمبر 5، اس بیماری کا مستند علاج کیا ہے؟ پودے کی چھتری کے نیچے جو ٹرینچ ہے وہ اس بیماری کا مستند علاج ہے۔ ٹرینچ بنانے کے لیے ہمیں 5 بنیادی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ یہ ٹرینچ ہم نے بنانی کہاں پہ ہے۔ نمبر 2، اس ٹرینچ کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اس کی جو ٹرینچ سے اندر والا بیڈ ہے جس میں پودا ٹھہرا ہوا ہے اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جو ٹرینچ کی باہر والی وٹ ہے وہ ہم نے کیسے بنانی ہے، اور اسی طرح جو یہ بیڈ ہے اس کے اوپر ملچز کب بچھانی ہے اور کب اتارنی ہے۔ ان 5 باتوں کے بارے میں ہمیں صحیح طور پہ معلومات ہونی چاہیے، تو پھر آپ صحیح ٹرینچ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب نمبر 1، یہ ٹرینچ بنانی کہاں پہ ہے؟ عام طور پہ یہ جو ٹرینچ ہے یہ چھتری کے درمیان میں بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ کی زمین کلے سوائل ہے یا پکے وٹ زمین ہے تو پھر چھتری کے درمیان میں ٹرینچ بنانا بہت بہتر ہے، لیکن اگر میرا زمین ہے تو پھر تھوڑا سا بیرونی سائیڈ میں، یہ چھتری کے اندر ہی، چھتری کے باہر نہیں جانا، اس درمیان سے تھوڑا سا آگے چھتری کے باہری کنارے کی طرف یہ ٹرینچ بنانا جو ہے وہ زیادہ مفید ہے۔ اب اس ٹرینچ کی گہرائی اور اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ یہ ٹرینچ کی چوڑائی اوپر سے 1.5 سے 2 فٹ ہونی چاہیے، یہ بھی تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کے درمیان ہے، اور جو نیچے ہے نیچے سے 1 فٹ ٹرینچ کی چوڑائی جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 1 فٹ چوڑائی ہے۔ اسی طرح جو ٹرینچ کی گہرائی ہے اس کا بھی 2 سے 2.5 فٹ یہ اس کی گہرائی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ 2 فٹ سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ یہ سوائل سرفیس ہے۔ ہاں، اگر زمین کے اندر ہارڈ پین ہو تو پھر ہارڈ پین سے نیچے جانا ضروری ہے، تو اس میں اگر گہرائی کچھ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ہارڈ پین کو بریک کر کے ٹرینچ کو اس سے نیچے لے کے جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تیسری اہم چیز کہ جو اندر والا بیڈ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔
अंदर वाला जो बेड है वो पौधे के साथ 5 से 6 इंच ऊंचा होता है, और इसी तरह इस किनारे से ये 2 से 3 इंच ऊंचा होता है। और ये बिल्कुल स्लोप होती है कि जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी आराम से नीचे उतर के ट्रेंच में आ जाए, इस बेड के अंदर ना जाए। इसी तरह जब हम पानी लगाएं तो ये पानी जो है ये ट्रेंच से आगे ना जा सके, ताकि ये बेड जो है ये सिर्फ नमी एब्जॉर्ब करे, इसके अंदर सीधा किसी तरफ से भी पानी को नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये बेड ऊंचा और स्लोपी होना चाहिए, ताकि इसके अंदर ना बारिश का पानी जाए ना वो पानी जाए जिससे हम इरिगेशन करते हैं। चौथा, जो बाहर की वाट है, बाहर की वाट देखें, अगर हम सीधी वाट बना दें तो आम तौर पे इससे लीकेज ही होती रहती है। जब भी आप पानी लगाते हैं तो ये वाट जो है इससे लीकेज होती है और ये ट्रेंच भर जाती है, वो फिर हमारा मसला जो है वो ठीक नहीं होता। ये जो बाहर की वाट है ये बिल्कुल स्लोपी होनी चाहिए। ये देखें, ये 2-2.5 फुट चौड़ी है, उधर से नीची है, इधर से ऊंची है, इधर से जो इसकी ऊंचाई है वो 4-5 इंच है। और जब हम इरिगेशन करते हैं तो पानी यहाँ तक आ जाता है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस तरह की वाट बनानी चाहिए, इस तरह की वाट में लीकेज नहीं होती, और ये बड़ा पक्का काम है। नंबर 5, इस बेड के ऊपर गर्मियों में मल्चेस को बिछाना चाहिए और सर्दियों में ये मल्चेस उतार देनी चाहिए। अगर सर्दियों के अंदर भी इसके ऊपर मल्चेस रहें तो फिर आमतौर पे पौधे ख़राब हो जाते हैं। ये जो सारा ट्रेंच का सिस्टम हमने डेवलप किया है, ये बुनियादी तौर पे एक इरिगेशन का डिज़ाइन है। अब ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये इरिगेशन कैसे कर रही है। 15 सितंबर को इस ट्रेंच के अंदर आखिरी दफ़ा पानी डालना है। उसके बाद आपने जो अगला पानी है वो सर्दियां गुजरने के बाद या सर्दियों के आखिर में 15 जनवरी से पहले आपने यहाँ पानी नहीं देना। और उसके बाद 15 जनवरी के बाद जब भी पानी देना है आपने एक तसल्ली करनी है। आपने पौधे के ऊपर कोई तरस नहीं खाना, आपने सिर्फ ये तसल्ली करनी है कि ट्रेंच के अंदर किसी जगह पे कोई आपको नमी महसूस तो नहीं हो रही। ये ट्रेंच हर तरफ से अच्छी तरह खुश्क हो गई है। जब ये ट्रेंच हर तरफ से अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो फिर आप इसकी इरिगेशन कर सकते हैं। ट्रेंच बनाने के तकरीबन 1 साल के बाद तकरीबन तमाम ही पौधे जो हैं वो सेहतमंद हो जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लेते हैं, लेकिन ट्रेंच से पौधे ठीक हो जाते हैं। ये इस मसले का बहुत पक्का और मुस्तनद इलाज है। आपने कुछ एहतियातें करनी है कि आपने इस ट्रेंच के अंदर सिर्फ पानी डालना है, आपने इसके अंदर कोई खाद नहीं डालनी, आपने इसके अंदर कोई फंजीसाइड हैं, कोई दवाई आपने इसके अंदर नहीं डालनी, और आपने सिर्फ इस पानी के अलावा और कोई चीज़ इस ट्रेंच में नहीं देनी जब तक आपके आम के पौधे जो हैं वो अच्छी तरह सेहतमंद नहीं हो जाते। जी, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि ट्रेंच बनाने के बावजूद पौधे ठीक नहीं होते, तो ग्रोअर्स बाज़ औक़ात ये क्लेम करते हैं कि जी हमने ट्रेंच बनाई है, ट्रेंच बने हुए भी बहुत देर हो गई है, लेकिन हमारे जो पौधे हैं वो ठीक नहीं हो रहे। तो ये एक पक्का और मुस्तनद इलाज है। हमें ये देखना है कि हमारी ट्रेंच में कोई ख़राबी तो नहीं। अगर इस ट्रेंच में इन 5 में से कोई एक भी ख़राबी हो तो फिर ये पौधे ठीक नहीं होते। ये 5 ख़राबियाँ कौन सी हो सकती हैं? एक, अगर आपका ये जो बेड है आपने यहाँ मिट्टी नहीं डाली और इसका जो लेवल है वो ज़मीन के बराबर है, और आप जब भी पानी देते हैं वो पानी बेड के ऊपर चला जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पौधे कभी ठीक नहीं होंगे। अगर आपने बेड बनाया भी है, इसको ऊंचा किया, लेकिन स्लोप नहीं बनाई, ये जगह जो है नीची है, जब भी बारिश आती है वो पानी बेड के अंदर ही चला जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी ये पौधे ठीक नहीं होते। दूसरा, अगर आपकी जो बाहर वाली वट है वो इस तरह की है कि जब भी आप इरिगेशन करते हैं तो उससे पानी ट्रेंच के अंदर आ जाता है, तो फिर भी आपके पौधे ठीक नहीं होंगे। तीसरा, अगर आपने ट्रेंच अपने हिसाब से कोई डिज़ाइन कर दी है, ये ट्रेंच बहुत ही छोटी है या साइज़ में बहुत बड़ी है और बहुत गहरी है और बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करती है, तो इससे भी फिर आपके पौधे ठीक नहीं होंगे। अगर आपने ट्रेंच पौधे के बिल्कुल करीब बना दी है तो फिर भी आमतौर पे पौधे ठीक नहीं होते। अगर आपने ट्रेंच बहुत दूर बना दी है तो फिर भी ये पौधे ठीक नहीं होते। अगर सर्दियों में आपने ट्रेंच के ऊपर मल्चेस डाल दी हैं और 1-2 दफ़ा बारिश हो गई जिससे ये सारा जो है वो बेड अंदर तक गीला हो गया,
تو پھر پودے ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ نے اگر آپ کے پودے ٹھیک نہ ہوں تو آپ نے اپنی ٹرینچ کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنی غلطیاں ٹھیک کریں گے، آپ ٹرینچ کو ٹھیک کریں گے، آپ کے جو پودے ہیں وہ تندرست ہو جائیں گے۔ اب ہمارے پودے تندرست ہو گئے، کیا اب ہم نے ٹرینچ کو جاری رکھنا ہے یا اس کو ختم کر دینا ہے؟ اس ٹرینچ سے پودے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی سائنسی وجوہات کیا ہے؟ یہ کیوں ٹھیک ہوتے ہیں؟ اگر ہمیں پودے کی ابتدائی علامات جو ہیں ڈائی بیک کی ہمیں وہیں سے سمجھ آ جائے تو کیا پھر ٹرینچ کے علاوہ اس کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ ٹرینچ کے اضافی کوئی فوائد بھی ہیں یا ٹرینچ کے اندر کس قسم کے مسائل آ سکتے ہیں جن کو حل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے؟ آخری بات، کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جس سے ہمارے باغ ہمیشہ تندرست رہیں اور منہ سڑی کی بیماری آئے نہ؟ یہ تمام تفصیلات جو ہیں آپ اگلی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ شکریہ۔